السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی سیرت، پارٹ 1۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کا نام ہاشم تھا۔ بہت ذہین اور بہت سمجھدار تھے، بہت خیر خیرات کرتے تھے۔ تجارت کے لیے یہ شام جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے شام جا رہے تھے، راستے میں مدینہ منورہ میں قیام کیا اور قیام کر کے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے۔ وہاں ایک لڑکی پر نظر پڑی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ تو یہ ہاشم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کسی کے نکاح میں ہے یا اس کی تاریخ کیا ہے، کون ہے یہ لڑکی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مطلقہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کہا اس کا نام سلمہ ہے۔ ہاشم نے، چونکہ تاجر آدمی تھے اور مدینہ منورہ میں قیام کیا تھا انہوں نے، لوگوں سے مشورہ کر کے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ لڑکی والوں نے خاندان پوچھا، بھئی آپ کہاں کے ہو، کیا ہے؟ انہوں نے کہا مکہ کے رہنے والے ہیں، قریش قبیلے سے ہیں۔ خیر، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہی مدینہ منورہ میں ان کی شادی ہو گئی سلمہ سے۔ ہاشم کی شادی سلمہ سے ہو گئی۔ کچھ دن قیام کیا، حمل ٹھہرا۔ اب یہ ہاشم غزہ کی طرف چلے گئے، فلسطین، شام، اس علاقے میں چلے گئے تجارت کے لیے۔ وہاں کوئی غزوہ وغیرہ ہوا، وہیں پر یہ ہاشم شہید ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ واپس جب آؤں گا مدینہ منورہ ٹھہر کر بیوی کو لے کر مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی شہید ہو گئے، وہی ان کی قبر بن گئی۔ اب سلمہ کے پیٹ سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ تو عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے اوپر سفید بال تھا ایک۔ جب یہ پیدا ہوئے سفید بال تھا تو سب نے کہا کہ شیبہ شیبہ شیبہ، یہ تو بوڑھا ہے، یہ تو بوڑھا ہے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے کوئی بوڑھا ہو جائے یہ اس کی ترقی کی علامت ہوتی ہے، روحانی ترقی، کہ بہت بڑا آدمی بنے گئے۔ اسی طریقے سے بچپن میں کوئی بچے پیدا ہو اور کوئی خاص چیز، نئی چیز کو ان کے سر پر ایسی دکھائی دے، یہ بھی ان کے بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آگے چل کر یہ بڑے بنیں گے۔ کبھی شیبہ، یہ تو بوڑھا ہے، بوڑھا ہے۔ اب سلمہ اور یہ عبد المطلب، یعنی ماں اور بیٹا، یہ دونوں کے دونوں یہی مدینہ منورہ میں قیام کیا انہوں نے۔ اور ہاشم، ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، وہاں انتقال ہو گیا اور غزہ میں دفن ہو گئے۔ مکہ والوں کو پتا چلا کہ اس طریقے سے حادثہ ہوا ہے، اور شادی بھی کی تھی انہوں نے۔ تو عبد المطلب کے جو چچا تھے، ہاشم کے بھائی، ان کا نام بھی مطلب تھا۔ یہ آئے مدینہ منورہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے اور بھابھی کو لینے کے لیے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ یہ ساری تفصیل میری کتاب بکھرے موتی
انشاءاللہ جلد 13 آ رہی ہے، اس میں دیکھ لی جائے اوپر کے حوالوں کے ساتھ۔ یہ پورا قسطوار میں بیان کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کہ کس طریقے سے خاندان چلا۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔